اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کرتے ہیں سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ آپ کی عقیدت، آپ کی محبت پیران پیر حضور غوث پاک سے کتنی تھی۔ آپ نے 58 دن پیران پیر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بھی گزارے، اور آپ چلہ کشی فرما رہے ہیں ایران کے پہاڑوں میں۔ اور یہ بات فقیر نور محمد کلاچوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف نور الہدا کے حاشیے میں بیان کی ہے، کیونکہ نور الہدا کے اندر پیران پیر حضور غوث پاک کا پورا چیپٹر ہے۔ آپ عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، تو حضور غوث پاک کائنات میں اعلان کر دیتے ہیں، بغداد میں بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں قدمی حاضہی علی رکبت کلی ولی اللہ، میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں تو سلطان الہند اجمیر شریف والے خواجہ معین الدین چشتی، آپ باطنی طور پر پرواز کرتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں پیران پیر حضور غوث پاک سے، اور روحانی طور پر سامنے پیش ہو جاتے ہیں، سامنے پیش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں الا حدقت عینی، کہ آپ کا قدم لوگوں کی، دوسرے ولیوں کی گردنوں پر ہے، پر میرے آنکھوں کی پلکوں کے اوپر ہے آپ کا قدم مبارک۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں تم سے بہت خوش ہوا ہوں، میں تمہیں ہند کا والی بناتا ہوں، ہند کے بادشاہ، دنیاوی بادشاہ تیری گلیوں میں جھاڑو لگانے کو اپنے لیے باعث فخر جانیں گے۔ تاریخ گواہ ہے، جس نے حضور غوث پاک سے جتنی بڑی عقیدت رکھی اتنا بلند مقام پایا، تھوڑا سا بغض رکھا ولایت کے منصب سے بھی گر گیا۔ اور پھر پیران پیر حضور غوث پاک کے حکم سے ہی آپ ہند میں آتے ہیں اور باطنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، تو حضور غوث پاک ایک چھڑی دیتے ہیں، جس کو قابل سمجھنا چھڑی مار دینا، باقی کام ہمارا ہوگا۔ تو آپ نے آ کے 90 لاکھ کو وہ چھڑی مارتی اور ان کا بیڑا بھی پار ہو گیا۔ اور آپ عقیدت کیا کرتے ہیں، ہم کیا لیول سمجھتے ہیں پیران پیر حضور غوث پاک کا؟ ہم دیکھتے ہیں سلطان الہند کیا عقیدہ رکھتے ہیں پیران پیر حضور غوث پاک کے بارے میں، ولیوں کے سردار ہیں۔ آپ اپنی فارسی نظم میں کیا فرما رہے ہیں، یا غوث معظم نور ہدا، پیران پیر حضور غوث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں آپ ہدایت کا نور ہیں، مختار نبی مختار خدا، آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی با اختیار کیے گئے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے بھی با اختیار کیے گئے ہیں۔ سلطان ولایت قطب اولا، ولایت کے بادشاہ ہیں اور اعلیٰ ترین قطب ہیں، حیران ز جلالت ارض و سما، کہ حضور غوث پاک کے جلال سے زمین و آسمان حیرت میں پڑ گئے ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں، گرداد مسیح بمرد رواں، عیسیٰ علیہ السلام نے اگر مردے کو زندہ کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا ہے، دادی تو بدی محمد جاں، لیکن آپ نے تو دین محمد کو زندہ کیا ہے، کیونکہ آپ کو تو محی الدین کہا جاتا ہے، دین کو زندہ کرنے والا کہا جاتا ہے۔ ہم عالم محی الدین گویا، اور ساری دنیا آپ کو دین زندہ کرنے والا کہتی ہے، محی الدین کہتی ہے۔ بر حسن جمالت گشتہ فدا، اور آپ کے حسن و جمال پر ہم فدا ہیں۔ اینڈ میں کیا فرما رہے ہیں خواجہ معین الدین، بڑی غور طلب بات ہے، یہ تو نظم بہت لمبی ہے۔ اینڈ میں کیا فرماتے ہیں، معین کے غلام نام تو شد، معین تیرے
نام کا غلام ہے، حضور غوث پاک کے نام کا غلام ہے۔ دریوزہ گری اکرام تو شد، اور تیرے کرم کا سوالی بنا، حضور غوث پاک کے کرم کا سوالی بنا۔ شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد، اور اس لیے کہ خواجہ خواجگان بنا کہ تیرا غلام بنا۔ حضور غوث پاک کے غلام بنے تو پھر خواجہ خواجگان بنے۔ دارت طلب تسلیم و رضا، اور معین آپ کی تسلیم و رضا چاہتا ہے۔ یعنی کہ سلطان الہند کا کتنا بلند مقام، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوانے والے، 90 لاکھ کو فیض دینے والے، 90 لاکھ کو اپنی نوری نظر میں رکھنے والے، ولیوں کے سردار، ولیوں کے سرتاج پیران پیر حضور غوث پاک کے بارے میں کیا عقیدت رکھتے ہیں؟ حضور غوث پاک کے بارے میں سلطان الہند عقیدت رکھتے ہیں، اور اس دور میں سسکتی ہوئی انسانیت کو حضور غوث پاک کا فیض دینے کے لیے فکر اقبال یوٹیوب چینل بھی حضور غوث پاک کی طرف ہی دیکھ رہا ہے، اور جس کی دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ پکار اٹھیں وہ حضور غوث پاک کے داخلی مریدین میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو حضور غوث پاک کے دور انور میں جو دست بیعت ہوا، ہاتھوں پر بیعت ہوا، وہ آپ کے اصلی مریدین۔ لیکن جس کسی کو بھی آپ کے بعد فیض ملا، فیض کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں فیض کیا ہے؟ یعنی کہ ان کے نور کا، حضور غوث پاک کے نور کا حصہ جس کے قلب میں آ جائے وہ فیض ہے، اور جس کے قلب کے اندر حضور غوث پاک کا نور آ جائے یا ان کا فیض آ جائے تو اس کے دل کی دھڑکن نمایاں ہو کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو وہ تمام چشتی جو خواجہ صاحب کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، دیکھنا ہوگا کہ خواجہ صاحب خود کہاں عقیدت رکھتے ہیں، کہاں پہ رخ رکھتے ہیں۔ چشتیوں کو چاہیے اور قادریوں کو چاہیے اپنا رخ پیران پیر حضور غوث پاک کی طرف کریں، تاکہ ان کا فیض قلب میں داخل ہو جائے اور آپ کے قلوب اللہ اللہ کرنے لگ جائیں۔ جب قلب اللہ اللہ کرنے لگ گئے تو سچے امتی بن جائیں گے۔ قلب اللہ اللہ کرنے لگ گئے ایمان والے ہو جائیں گے۔ قلب اللہ اللہ کرنے لگ گئے تو اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ اگر اللہ سے محبت ہو گئی تو اللہ کی مخلوق سے بھی محبت ہو جائے گی۔ تو فکر اقبال یوٹیوب چینل بیسکلی پیران پیر حضور غوث پاک کے فیض کو عام کر رہا ہے۔ سلطان الہند کی اس عقیدت کو دیکھتے ہوئے ہم سب پر یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ عقیدت رکھتے ہیں تو ہم بھی تھوڑی سی عقیدت پیران پیر حضور غوث پاک کی طرف کریں، اپنے قلب کو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جھکائیں، تاکہ حضور غوث پاک ہمارے قلب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھ دیں، دھڑکنے محسوس کریں، ساتھ میں پڑھیں اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔